سورہ انفال آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ لفظی ترجمہ ہے یا ایو اے، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، اذا جب، لقیتم تم ملے، فئتن گروہ سے، فا تو، اثبتو ثابت قدم رہو، وا اور، اذکرو یاد کرو، اللہ اللہ رب العزت کو، کثیراً کثرت سے، لعل تاکہ، تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور نبی علیہ السلام کو، عام مسلمانوں کو جنگ کے دو آداب تعلیم فرمائے گئے ہیں۔ پہلا ادب ہے جنگ میں ثابت قدم رہنا۔ ابتداءً مسلمانوں کو جنگ یا کسی بھی آزمائش کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ان پر جنگ مسلط ہو جائے تو اب ان پر لازم ہے کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں اور بزدلی نہ دکھائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، اور جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ عز و جل کو یاد کرو۔ اور جنگ میں ثابت قدم رہنے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دشمن کے مقابلے میں صبر کیا یہاں تک کہ وہ شہید کر دیا گیا یا اس نے دشمنوں کو قتل کیا تو وہ فتنہ قبر میں مبتلا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا ادب سکھایا گیا کہ لڑائی کے دوران کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ دوران جنگ دل میں اللہ تعالیٰ عز و جل کی یاد اور زبان پہ اللہ رب العزت کا ذکر ہونا چاہیے۔ حضرت ابو مجلزر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے مقابلہ کرتے تو یوں دعا کرتے، اے اللہ تو میری طاقت اور مددگار ہے، میں تیری مدد سے پھرتا ہوں اور تیری مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیری مدد سے قتال کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کو انتہائی شدید حالت میں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں یہ تنبیہ ہے، یعنی تاکید ہے کہ ہر حال میں انسان کا دل اور اس کی زبان اللہ رب العزت کے ذکر سے تر رہے۔ اگر ایک شخص مغرب سے مشرق تک اپنے اموال یعنی مال کی سخاوت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا شخص مشرق سے مغرب تک تلوار سے جہاد کرتا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ عز و جل کا ذکر کرنے والے کا درجہ اور اجر ان سے زیادہ ہوگا۔
اور یہ بات یاد رہے کہ دوران جنگ زیادہ تر ذکر زبان سے ہوتا ہے کہ دل عام طور پر سامنے والے سے مقابلے میں مشغول ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔